اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء۔ یہ 20ویں پارے کا آغاز ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں توحید کے 5 دلائل بیان کیے ہیں جو عقل کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ پہلی دلیل میں اللہ نے فرمایا بتاؤ کہ یہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ سوال بنتا ہے۔ یہ 5 سوال اللہ نے ہم سے کیے ہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کی ذات موجود ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، اللہ سوال کرتا ہے کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے ہیں، اور وہ کون ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر نیچے بارونق باغات نکال دیے، نیچے پانی گیا اور مختلف رنگوں کے پھل پھول نکلے۔ یہ کون ہے جو یہ کام سارے کرتا ہے؟ پھر اللہ خود کہتا ہے ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم میں سے تو کسی کے بس میں نہیں ہے کہ نیچے مٹی میں سے لکڑی اور پھر اس کے اوپر پتے، پھر اس پر پھول، پھر پھل نکال دے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے علاوہ تو بتاؤ کون ہے جو اللہ کے علاوہ یہ کرتا ہو؟ دوسرا اللہ کا سوال ہم سے امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا۔ اللہ فرماتا ہے کون ہے جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا؟ نہ یہ اتنی نرم ہے کہ پاؤں رکھو تو دب جائے، نہ یہ اتنی سخت ہے کہ اس کو کھود کر اس میں سے کچھ نکالا نہ جا سکے۔ کس نے اس میں دریاؤں کو بہایا؟ کس میں اس نے پہاڑوں کو بنایا؟ یہ سارا نظام کون چلانے والا ہے زمین کا اور پہاڑوں کا؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے تو بتاؤ۔ تیسرا سوال امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کون ہے جو بے قرار لوگوں کی پکاروں پر لبیک کہتا ہے اور لوگوں کی تکلیفیں دور کرتا ہے؟ لوگ تنہائیوں میں اس کو پکارتے ہیں، دنیا بھر کا کوئی انسان نہیں ہوتا اس دکھی کی اللہ پکار کو سنتا ہے، اس کی مصیبت کو ٹالتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر اللہ نہیں ہے تو اور کون ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو یہ کام کرتا ہو؟ کتنے دکھ زدہ لوگوں نے تنہائیوں میں اللہ کو پکارا، اللہ نے ان کی فریاد رسی کی، ان کے مسائل حل کیے۔ آخر اللہ کے علاوہ اور کون ہے جو یہ فریادیں سنتا ہے اور مسائل حل کرتا ہے؟ ہم میں سے کتنے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ کو پکارا اور اس کی مراد پوری ہوئی اور اس کا مسئلہ حل ہوا؟ یہ اللہ کے علاوہ اور کون کر رہا ہے؟ چوتھا سوال امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، کون ہے جو سمندر میں اور سمندر اور خشکی کی تاریکیوں میں تمہیں راستے دکھاتا ہے؟ اور کون ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور پھر ان کے بعد بارشیں بھیجتا ہے؟ آخر ان ہواؤں کو چلانے والا، پھر بارشوں کو بھیجنے والا اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ ساری دنیا مل کر بھی بارشوں کا نظام نہ چلا سکی، مصنوعی بارش چلتی ہے، محدود جگہ میں آتی ہے، مزید نظام نہیں چل سکتا، اور اللہ کا بادلوں کا نظام چلتا ہے، ملکوں کو اللہ سیراب کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے تو بتاؤ جو میرے ساتھ اس خدائی میں شریک ہو۔ پانچواں سوال امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جس نے سب سے پہلے تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا؟ کون ہے جو آسمانوں اور زمین سے تمہیں روزی دیتا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جس نے تمہیں پیدا کیا؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو تمہیں دوبارہ زندہ اٹھا کر بار کھڑا کر دے گا؟ اللہ فرماتا ہے آخر میں قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے ان دعووں میں سچے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے تو دلیل لاؤ میرے سامنے اور مجھے بتاؤ کہ ہاں اللہ تیرے ساتھ یہ شریک ہے جس کی مدد سے تو کرتا ہے۔ کوئی نہ لا سکا دلیل آج تک، ایک اکیلا اللہ ہے جو سب کچھ کرتا ہے، زمین و آسمان کی بادشاہت مکمل رکھنے والا، العلیم الحلیم، علم والا حلم والا،
العزیز اقتدار والا، الغالب غلبے والا، المقتدر اقتدار کا مالک، القوی قوت کا مالک، سلطان زمین و آسمان کا وہی اکیلا، اس کے برابر کا کوئی نہیں۔ لمن الملک اليوم، قیامت والے دن بھی اس کے سوال ہوں گے کہ بادشاہت کس کی ہے، کوئی ہے تو بولے۔ این المتکبرون، اللہ قیامت والے دن ساری دنیا کے متکبرین کو للکارے گا، کہاں ہیں اکڑنے والے؟ این الجبارون، کہاں ہیں وہ ظالم لوگ؟ بڑے دنیا میں ظالم اے چنگیز خان جیسے، بڑے اے ہلاکو خان جیسے، بڑے اے جبر کے ظلم توڑنے والے، پہاڑ ڈھانے والے، لیکن سب کی گردنیں نیچے، سب کے سر جھکے ہوئے 40 سال تک میرے رب کا اعلان دن دناتا رہے گا۔ لمن الملک اليوم، آج کوئی بادشاہ ہے تو سر اٹھے، ایک بھی نہیں اٹھے گا۔ 40 سال بعد ایک آواز آئے گی اور اسی کی طرف سے آئے گی، للہ الواحد القہار، بادشاہت صرف ایک غالب اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ یہ ہمارا اللہ ہے، یہ ہمارا رب ہے، اس کے کوئی مقابلے کا ہے تو لو، کوئی نہیں ہے تو پھر ففروا الی اللہ، اسی کی طرف دوڑ لگو۔ کوئی نہیں ہے تو پھر اسی کے آگے سر جھکو، کوئی نہیں ہے تو پھر ادھر کا رخ کرو۔ وہی سارے مسائل کا حل کرنے والا، ہر مشکل میں تھامنے والا، ہر دکھ میں انسان کی فریاد رسی کرنے والا۔ ہم اللہ سے جو ٹوٹے، سب سے جا کے جڑے اور ذلیل ہوئے اور رسوا ہوئے۔ جب اللہ سے جڑ جاتے، سب سے ٹوٹ جاتے، پھر عزتیں پاتے، پھر مسائل حل ہوتے، پھر ہم مرادیں اپنی پاتے۔ لیکن دکھ ہے کہ میں اور آپ، ہم اللہ سے ٹوٹے، مسلوں سے ٹوٹے، رخ ادھر کا نہ رہا، رخ دنیا کے اسباب کی طرف رہا، لوگوں کی طرف رہا، ہمیں اللہ یاد نہ رہا، اللہ کو پکارا نہ اور اللہ کو آوازیں نہ دیں، پھر دنیا میں بھٹکتے رہے، ٹھٹکتے رہے، گرتے رہے، پڑھتے رہے، ذلیل ہوتے رہے، رسوا ہوتے رہے، پریشان ہو کر دنیا سے روانہ ہوتے ہیں۔ اگر دل کی سوئی اللہ کے ساتھ جڑ جائے اور نگاہ اللہ پر چلی جائے کہ ہر دکھ سکھ میں ہم اسے پکاریں گے، ہمیں کیا پریشانی ہے، ہمارا اللہ موجود ہے۔ پریشان تو وہ ہو جس کا رب نہ ہو، مایوس تو وہ ہو جس کا رب نہ ہو۔ جس کا رب ہو اس کو کیا پریشانی ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے، اس کے پاس بڑی طاقت ہے، وہ ہر دکھ میں اسے پکار کر مسائل حل کرا لے گا۔ تو ضرورت ہے اس بات کی میرے اور آپ کے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو، ہم ہر حال میں اسے پکارنے والے ہوں۔ میرے عزیزو، یہ وہ سبق ہے جو انسان کی دنیا بھی بنا دیتا ہے اور آخرت بھی بنا دیتا ہے کہ ففروا الی اللہ، ہر دکھ سکھ میں اللہ کی طرف دوڑ لگانا۔ اللہ یہ مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے۔ آگے قیامت کے دن کی سختی بیان فرمائی ہے کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اللہ فرماتا ہے یہ پہاڑ جن کو آج تم دیکھتے ہو ایک جگہ جمے ہوئے ہیں، یہ قیامت والے دن ایسے پھر رہے ہوں گے جیسے بادل اڑتے ہیں۔ اتنے وزنی پہاڑ بھی بادلوں کی طرح بے وزن ہو کر اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ اس دن قیامت کے فیصلے کر رہا ہوگا، دنیا کی سب چیزیں اللہ مٹا چکا ہوگا۔ اس دن کیا ہو رہا ہوگا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکی لے کر آئے گا اللہ 10 گنا کر کے دے رہا ہوگا، جو نیکیاں لے کر آئے گا اللہ بڑے اچھے بدلے ان کو دے رہا ہوگا۔ ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار، جو نافرمانی لے کر آئے گا وہ منہ کے بل جہنم میں ڈالے جا رہے ہوں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوگا، هل تجزون الا ما کنتم تعملون، آج تمہارے عملوں کا ہی تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے۔ عمل کی بدولت جنت کو جا رہے ہیں، عمل کے بدولت منہ کے بل جہنم میں گر رہے ہیں۔ هل تجزون الا ما کنتم تعملون، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے جو تم آج دیکھ رہے ہو۔ دنیا تو میرے عزیز بھائیوں گزرگاہ ہے، سب نے گزر جانا ہے۔ ممبروں پہ بیٹھ کے تقریروں والوں نے بھی گزر جانا ہے، سننے والوں نے بھی گزر جانا ہے۔ جو رب کو راضی کر گیا، اللہ کو پا گیا، اس کی محبت کما گیا، اس کا فرما بردار بن گیا، وہ ممبر پہ بیٹھا تو پار ہے، نہ بیٹھا تو پار ہے۔ رب کو ناراض کر گیا، تقریروں سے کوئی پار نہیں لگتا، اللہ سے محبت کرنے سے انسان پار لگتا ہے، اللہ کا فرما بردار بننے سے انسان پار لگتا ہے۔
اللہ ہمیں اپنی اطاعت دے، ہمیں اپنی فرما برداری دے، ہم جلوت و خلوت میں، غصے میں بھی، غیظ میں بھی، خوشی میں بھی، دکھ سکھ میں بھی، غربت و مالداری میں بھی ہم اس کے فرما بردار بن کے دکھلیں۔ یہ مقصود حیات ہے۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے اور آپ کو بھی۔ آگے سورہ قصص ہے، یہ سورت میں قصے ہیں، اس لیے سورت کا نام قصص ہے۔ اس سورت میں بطور خاص دو قصے مذکور ہوئے ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کا قصہ، اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قارون کا قصہ۔ دونوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو برباد کیا۔ ان دو قصوں کو کیوں بیان کیا گیا؟ موسیٰ کے پاس اقتدار نہیں ہے، موسیٰ کے پاس حکومت و بادشاہت نہیں ہے، فقیر آدمی ہے، لیکن فرعون وقت کا بادشاہ ہے۔ اللہ نے بتایا کہ فَأَنْجَيْنَاهُ، موسیٰ کو نجات دی، وَأَغْرَقْنَاهُ، ہم نے فرعون کو غرق کیا۔ یہ بتایا حکومتوں سے کامیابیاں نہیں ملتی، بے حکومت ہونے سے ناکامیاں نہیں ملتی، اللہ کی اطاعت میں کامیابیاں اور نجات ملتی ہیں۔ انسان غریب ہی کیوں نہ ہو، اللہ کا فرما بردار ہو پا رہے، ورنہ حکومت کا نشہ عموماً انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ اس لیے فرعون کا قصہ سنایا گیا کہ اس سے بڑی حکومت کہاں سے لاؤگے، لیکن فَأَغْرَقْنَاهُ، ہم نے اس کو غرق کیا۔ دوسرا واقعہ سنایا قارون کا۔ قارون کے پاس مال ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس مال نہیں ہے۔ یہ واقعہ سنا کر بتایا گیا موسیٰ غریب ہے، فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے نجات دی۔ قارون امیر ہے، کتنا امیر ہے، بہت بڑی طاقتور جماعت پہلوانوں کی وہ اس کی چابیوں کو اٹھا کر چلتی تھی۔ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ، بہت طاقتور جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی۔ خزانے کیا ہوں گے، لیکن کیا ہوا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے قارون کو اس کے محلات سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ اس کا مال نہ اس کے کام آ سکا، اس کا مال نہ اسے بچا سکا۔ یہ بتایا کہ مال کے نشے میں گم نہ ہو جانا، مال کے نشے میں پڑھ کر فحاشی میں نہ پڑ جانا، مال کے نشوں میں پڑھ کر شراب و زنا میں نہ اتر جانا، کہ مال بہت ساروں کو برباد کر چکا ہے۔ قارون سے زیادہ مال نہیں کما سکو گے، لیکن خسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے اتنے بڑے مال کے باوجود زمین میں دھنسا دیا۔ موسیٰ فقیر تھا، غریب تھا، لیکن میرا تھا، فرما بردار تھا۔ فانجیناہ، ہم نے اس کو نجات دی اور پار لگایا۔ یہ دو واقعے سنائے گئے ہمیں یہ بتانے کے لیے حکومتوں کے نشے تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈالنے لگیں، اور مال کے نشے تمہیں دھوکے میں نہ ڈالنے لگیں۔ بہت ساروں کو مال کا نشہ لگا، بہت ساروں کو حکومتوں کا نشہ لگا، لیکن موت نے ثابت کر دیا حکومت کوئی چیز نہیں ہے، مال کوئی چیز نہیں ہے۔ ابو جعفر منصور عباسی خلیفہ گزرا ہے، بہت بڑی بادشاہ تھی، لیکن اہل بیت پہ اس کی کچھ خوبیاں بھی تھیں، لیکن اہل بیت پہ اس نے بہت ظلم اٹھائے۔ بڑی بادشاہت کمائی، بڑا مال کمایا، حرم کے سفر پر جا رہا تھا، راستے میں تھا، ابھی بیر میمون کے پاس پہنچا تھا، طبیعت ساتھ دینا چھوڑ گئی، غلبہ ہو گیا بیماری کا اور صحت کے بگڑنے کا، وہیں بیٹھ گیا۔ اپنے مہدی خلیفہ کا نام تھا جو پیچھے ولی عہد بننا تھا، مہدی نام تھا، اس کو بلایا، تھیلا اس کے حوالے کیا اور کہا کہ اس میں لکھے ہوئے خاص میرے پیغام نامے ہیں، ان کو محفوظ رکھنا۔ کچھ نصیحتیں کیں اور کہا بغداد کے علاوہ کسی اور شہر کو اپنا مرکز نہ بنانا۔ آخر میں جب مرنے لگا، موت قریب آئی، آخری بول جو اس کی زبان سے نکلا، بڑی حکومت کر کے جانے والا، آخری لفظ زبان سے نکلا تو کہنے لگا الملک من لا یموت، بادشاہ تو وہ ہے جس کو موت نہ آئے، اور اسی لمحے گرا اور مر گیا۔ یہ ثابت کر کے دے گیا کہ بادشاہوں سے کچھ نہیں ہوتا، بادشاہ بھی آخر میں روتے ہوئے جاتے ہیں، لیکن اگر تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہو تو پھر رب آوازیں سنتا ہے زمین پر بیٹھ کر پکارنے والوں کی، پھر بادشاہوں کے مقابلے میں اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ یہی ابو جعفر منصور مکہ جا رہا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں وہاں جا کر سفیان ثوری کو پکڑوں گا اور اس کو سولی پہ لٹکاؤں گا۔ سفیان ثوری اللہ والا ہے، مال والا نہیں ہے۔ سفیان ثوری اللہ والا ہے، حکومت والا نہیں ہے۔ سفیان ثوری عمل صالح والا ہے، اقتدار والا نہیں ہے۔ لیکن ابو جعفر منصور کے پاس اقتدار ہے، مال ہے، فوج ہے۔ تو ابو جعفر نے اپنا دستہ بھیجا
کہ جو ڈھونڈو سفیان ثوری کو مکہ میں کہیں قیام کیا ہوا ہے، جہاں ملے اینما وجدتموہ، جہاں اس کو پکڑو تو اس کو دیکھو، وہاں اٹھاؤ فصلبو، سولی پہ لٹکا دو اس کو۔ تو سفیان ثوری مکہ مکرمہ میں تھے، ایک غمخوار آیا بھاگتے بھاگتے، کہنے لگا حضرت 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 بادشاہ وقت نے وارنٹ جاری کر دیے ہیں، ابھی آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا، اللہ کے واسطے اٹھیں اور کہیں چھپ جائیں، فاختفی عنا، آپ چھپ جائیں کہیں سے۔ کہنے لگے ہمیں چھپنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا جی کیسے؟ کہ ہمارا رب ہے، ہمیں کیا پریشانی ہے، ہم اسے ہی پکاریں گے دور سے۔ تو جب اس نے قریب والوں نے کہا، فضیل بن عیاض بیٹھے تھے، سفیان بن عیینہ بیٹھے تھے آپ کے قریب، دونوں نے کہا حضرت آپ چھپ جائیں۔ انہوں نے کہا چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا جی دستے روانہ ہو چکے ہیں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے۔ کہا ضرورت نہیں ہے۔ بس 2 منٹ گزرے تھے، چند منٹ، سفیان ثوری اٹھے، بیت اللہ کے قریب گئے، کپڑا پکڑا اور بیت اللہ کا، اور کہنے لگے، کچھ بھی نہیں کہا، خدام ساتھ ہیں، کہنے لگے رب ھذہ الکعبہ لا يدخلها المنصور، اس کعبہ کے رب کی قسم، ابو جعفر منصور یہاں قدم بھی نہیں رکھ سکتا کہ مجھے گرفتار کر سکے۔ ہمارا رب ہے، ہم اسے پکاریں گے، ہماری وہ حفاظت کرے گا۔ جس نے رب کو پکڑ لیا اس کو کیا ضرورت ہے پھر کسی اور کی طرح بھاگنے کی۔ رب جناں دے نلے ہے، رب جناں کا واللہ مع الصابرین کا، صبر جناں دے پلے ہے، رب انہاں دے رلے ہے۔ صبر کا ایک معنی ہے دین پر جم جانا، جو دین پر جم جاتے ہیں تو رب ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ادھر سے سفیان ثوری نے جملہ کہا کہ رب کعبہ کی قسم، یہاں ابو جعفر منصور حکومتوں کے باوجود نہیں پہنچ سکتا، میں فقیر صحیح، غریب صحیح، اقتدار کا مالک نہ صحیح، اس کو اقتدار کا نشہ، مال کا نشہ، لیکن ہمارے پاس اللہ ہے۔ ادھر سے انہوں نے بیت اللہ کا پردہ پکڑا اور زبان سے جملے نکالے، اور ادھر وہ جہون مقام پہ اس وقت پہنچا تھا، وہیں اس کی سواری گر گئی تھی نیچے، اور پھر جو اس کے ساتھ ہوا سو ہوا، نہ پہنچ سکا وہ حرم شریف میں، اور نہ ان کو پکڑ کر گرفتار کر کے سولی پہ لٹکا سکا۔ میرے بھائیو، حکومتیں نفع نہیں دیتی، مال نفع نہیں دیتے، اللہ کا تعلق نفع دیتا ہے، اللہ کی اطاعت نفع دیتی ہے۔ یہ قصے اللہ نے اس لیے سنائے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کا قصہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قارون کا قصہ، بتانے کے لیے کہ لوگوں مال کے نشے میں نہ پڑنا، لوگوں حکومتوں کے نشے میں نہ پڑنا۔ حکومت سے مراد کوئی وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، صدر بننا نہیں ہے۔ ہر ایک کے پاس اپنی حکومت ہے۔ میرے پاس دکان میں 2 لڑکے کام کرتے ہیں، میرے پاس حکومت ہے۔ میں گھر کا شوہر ہوں، باپ ہوں، میرے پاس حکومت ہے۔ میں سکول کا پرنسپل ہوں، میرے نیچے افراد ہیں، میری اپنی حکومت ہے۔ میں کسی علاقے کا چھوٹا سا نمبردار ہوں، میری اپنی حکومت ہے۔ میں کسی جگہ کا بڑا ہوں، میرے نیچے مزارع ہیں، میں بڑا ہوں، میری حکومت ہے۔ میرے ماتحت جو لوگ ہیں، کبھی تکبر کا بول نہ نکلے، کبھی کسی پر ظلم نہ ہو، کبھی کسی کی ماں بہن کو گالی نہ ہو کہ میرا ماتحت ہے، ملازم ہے، مزدور ہے، جو چاہوں کہہ دوں۔ نہیں، رب کی لاٹھی بے آواز ہے۔ ہمارے ماتحت وہ ضرور ہے، لیکن ہماری زبان سے سخت بول نہ نکلے، ہماری زبان سے ذلیل کرنے والا بول نہ نکلے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے بلایا غلام کو، تو غلام ٹہلتے خرامہ آیا، تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ بادشاہ ہیں، آپ غلاموں کو بلاتے ہیں اور وہ نخرے سے آتے ہیں؟ تو بڑا خوبصورت بولا، فرمانے لگے ہم اخلاق اچھے کریں تو یہ ٹہلتے ہوئے آتے ہیں، ہم بد اخلاق ہو جائیں تو یہ دوڑ کے آتے ہیں، ہم نے فیصلے کیے ہیں کہ ہم اخلاق اچھے رکھیں گے، بھلا یہ ٹہلتے ہوئے ہیں۔ یہ بات برداشت سے آتی ہے؟ بادشاہ ہو، غلام کو بلائے اور نخرے سے آئے، اچھے اخلاق سے، کم اچھے اخلاق اپنائیں گے، بھلا یہ ٹہلتے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا بولے، ان کو سیدھا کرنا پڑے گا، یہ سر پہ چڑھ گئے ہیں۔ ہمیں اچھے اخلاق کا حکم ہے، ہمیں مال کے نشے میں چور ہو جانے کا حکم نہیں ہے، ہمیں حکومت کے نشے میں مست ہو جانے کا حکم نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے بولیں کہ ایسے سیدھے نہیں ہوتے، یہ ان کو سیدھا کرنا پڑے گا، ملازموں کو، ماتحتوں کو، بیوی کو، بچے کو، نوکر کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، کہا یا رسول اللہ میرے ملازم ہیں، وہ بڑا مجھے تنگ کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں میرے ساتھ، زیادتی کرتے ہیں میرے ساتھ، تو میں ان کو تھپڑ مارتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ ہاں اگر تنگ کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، نقصان کرتے ہیں تیرا تو مار لیا کر تھپڑ۔ آپ نے فرمایا اگر وہ تیرے ساتھ یہ سارے کام کرتے ہیں اور تو بھی ان کے ساتھ تھپڑ مارتا ہے
قیامت والے دن دونوں چیزوں کو تولا جائے گا، ان کی خیانت، ان کا آپ کو تکلیف پہنچانا، ان کی بات سننے کے باوجود دیر سے آنا، ڈیل گوس کرنا، ٹال مٹول کرنا، اس کو قیامت والے دن ترازو میں رکھ کے تولا جائے گا کہ کتنی انہوں نے سستی کی، کتنی انہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، کتنی انہوں نے خیانت کی، اس کو تولا جائے گا۔ جو تو نے ان کے ساتھ رویے سے پیش آیا، تیرے رویوں کو تولا جائے گا۔ اگر تو نے تیرا رویہ اس کے برابر تھا تو برابر ہو گیا، لیکن اگر زیادہ نکلا تو حساب دینا پڑے گا، قیامت میں تولا جائے گا۔ یہ نہیں کہ ملازم نے تھوڑی سستی کر دی تو میں نے کہا اب گھی جو ہے نا سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا، یا میں نے کہا کہ سر پہ چڑھ جاتے ہیں ذرا ان کو سیدھا کرنا پڑتا ہے، ایسے نہیں۔ قیامت کے دن نضع الموازین القسط یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ترازو لے گا، اعمال تولے گا، جس کا جتنا عمل ہوگا اس کا وزن بنے گا، اس کے بعد حساب کتاب ہوگا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، مال آ جائے ہمارے پاس، ہم نے اس کے نشے میں گم ہو کر نافرمان نہیں ہونا۔ کتنے لوگ ہیں میرے بھائیوں جن کے پاس مال آتا ہے، غریب کو سیدھے ہاتھ سے سلام نہیں کرتے، گھر میں کام کرنے والی ملازموں کے دہاڑی کے پیسے کاٹ لیتے ہیں۔ تم پیسے کاٹ کے امیر ہو جاؤ گے، غریب تمہارے پاس مانگنے آتے ہیں، کہتے ہیں بہانہ بنا کر آیا ہوا ہے، ہٹا کٹا ہے، چل نکل جا۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ اما السائل فلا تنہر، جب تیرے پاس کوئی سوال کرنے آئے تو جھڑکنا نہ۔ ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ تو نے جھڑکنا نہیں۔ وہ جانے اور اس کا رب جانے، مال کے نشے میں انسان وہ کچھ بول جاتا ہے جو بولنے کا بھی نہیں ہوتا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ قصے ہمیں سبق دے رہے ہیں، ہم نے کسی پہ ظلم نہیں کرنے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آگے تفصیل سے چل رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں مصر سے چلے گئے مدین کی طرف، مدین میں گئے، وہاں شعیب علیہ السلام کا علاقہ تھا، وہاں گئے تو پانی، پردیسی تھے، مسافر تھے، وہاں گئے کنویں کے قریب پانی پینے کے لیے، تو دیکھا کہ لڑکیاں کھڑی ہیں اور دو لڑکیاں ہیں، انہوں نے اپنی بکریوں کو روک کر ایک طرف رکھا ہوا ہے، باقی لوگ کنویں پر پانی پلا رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام قریب گئے، کہنے لگے ما خطبکما، تم ایک طرف کیوں کھڑی ہو، تم کیوں نہیں پانی پلاتی؟ تو کہنے لگی لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہمیں شرم آتی ہے مردوں کے درمیان جا کر پانی پلانے سے، ہمیں ایک طرف کھڑی ہوئی ہیں، جب یہ مرد پانی پلا کے چلے جاتے ہیں تو ہم پھر جاتی ہیں۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، وہ خود نہیں آ سکتے۔ یہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان تھے، انہوں نے ان کو کہا کہ ادھر دو میری بہنوں مجھے بکریاں، ان کی بکریاں لیں، ان کو پانی پلایا، جب پانی پلا لیا ثم تولی الی الظل، پانی پلانے کے بعد پھر بکریاں دے کے ایک دم ایک طرف ہو گئے۔ یہ پیغام دینے کے لیے ہمیں نیکی کر دریا میں ڈال، ان کا بہت بڑا بھلا کیا ہے کہ پانی پلا کر دیا بکریوں کو، تو کچھ شکریہ، کوئی جزاک اللہ لیتے، کوئی ان کا ان کو احسان مند کرتے نہیں، ایک طرف ہو گئے۔ یہ بتانے کے لیے کہ نیکی کر کے جس کو پیسے دو، جس کی مدد کرو، جس کا کام کرا دو، تعاون کر دو، پھر اس کے آگے بڑے بن کر نہ رہو، پھر اس سے یہ نہ چاہو کہ میری کوئی عزت کرے، میرے آگے جی جی کرے۔ قرآن کہتے ہیں تولا الی الظل، پھر ایک طرف ہو جاؤ، تم نے نیکی اللہ کے لیے کی تھی، کون سا اس کا بدلہ لینا تھا۔ دوسرا یہ بتایا کہ چونکہ وہ لڑکیاں تھیں، عورتوں کا کام کر دیا تھا، بکریاں ان سے لیں اور بکریاں ایک طرح پلا کے ان کو دے دی اور خود سائیڈ پہ ہو گئے۔ معلوم ہوا اگر کسی موقع پر عورت کا آدمی کوئی کام کر دیتا ہے، اب اڈے پر کھڑے ہیں، عورت سامان لے کر آ رہی ہے، آپ نے کہا بیچاری سے اٹھایا نہیں، ذرا آپ نے اٹھا دیا، سامان اٹھا کے بس پہنچایا اور چلے گئے، یعنی کہ پھر اس عورت کے پاس ٹھہرے رہے۔ کسی موقع پر کسی عورت کی ایسی خدمت کرنے کا موقع مل گیا، بس اس کا کام کرو اور عورت سے بالکل ایک طرف ہو جاؤ، آئندہ پھر عورت سے تعلق نہ رکھو، کیونکہ وہ آپ کی احسان مند ہو جائے گی، وہ آپ کا شکریہ کرے گی، آپ کے ساتھ مسکرا کے ملے گی، مسکرا کے بات کرے گی۔ یہ فتنے سے خالی نہیں ہے، اگرچہ وہاں یہ فتنے والی بات گو نہیں تھی، لیکن ہمیں یہ درس دیا گیا اگر کسی موقع پر عورت کی کوئی خدمت کرنے کا موقع مل جائے، بیوہ عورت کی کوئی مدد کر دی ہے یا مستقل مدد کرتے ہیں، خود درمیان سے نکل جاؤ، بس اس کی مدد کر کے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھو۔ یہ اس نے آیت نے ہمیں پیغام دیا۔ وہ عورتیں چلی گئی پانی پلا کر گھر، جلدی پہنچ گئیں۔ شعیب علیہ السلام نے پوچھا جلدی آ گئی ہو؟ کہنے لگے ایک نوجوان لڑکا تھا، اس نے آیا اور ہمیں پانی پلا کر دے دیا۔ تو یہ لڑکیاں کہنے لگیں وہ بندہ بڑا اچھا تھا، قوی امین، وہ طاقتور صحت مند تھا کہ تھوڑے وقت میں اس نے پانی پلا کے ہمیں فارغ کر دیا،
اور امانت دار نیک انسان تھا، اس نے ہمارے قریب تک آنا بھی گوارا نہیں کیا، ہمیں بکریاں دے کر ایک سائڈ پہ ہو گیا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ بندہ تو بڑا اچھا ہے، تو فوراً اپنی ایک بچی کو بھیجا کہ جاؤ اس کو میرے پاس بلا کر لو۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ان میں سے ایک آئی حیا کو سواری بنا کر چلتے ہوئے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، حیا کو سواری بنا کر، یعنی حیا کے اوپر سوار تھی، یعنی بہت زیادہ شرم و حیا میں وہ آئی، اس کے انگ انگ سے حیا ٹپک رہا تھا۔ آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہنے لگی کہ ابا جی نے بلایا ہے، آپ آ جائیں۔ تو وہ وہاں چلے گئے موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس، شعیب علیہ السلام کے پاس۔ تو شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ ہمارے پاس یہاں رہیں، یہاں ہمارے پاس کام کریں۔ کچھ عرصہ ان کے پاس رہے، خیر پھر ان کی بیٹی سے نکاح ہو گیا، پھر بیٹی کو لے کر واپس آئے مصر کی طرف۔ بے راستے میں ان کی بیوی کو درد ذہ ہونے لگا، موسیٰ علیہ السلام کی بیوی اور شعیب علیہ السلام کی بیٹی، درد ذہ ہونے لگا تو بٹھا دیا، دیکھا تو سامنے ایک درخت ہے، اس میں سے آگ نکل رہی ہے۔ تو انہوں چونکہ سردیاں شدید تھیں اس وقت، تو کہنے لگے بیوی سے تم یہاں ٹھہرو، میں آگ لے کر آتا ہوں، کچھ گرمی کا انتظام کرتے ہیں، سردی لگ رہی ہے۔ ان کو بٹھا کر وہاں گئے تو وہاں وہ آگ نہیں تھی، وہ اللہ کی طرف سے نور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں نے تجھے بلایا ہے، میں تجھے نبوت دینا چاہتا تھا۔ گئے تھے وہاں سے آگ لینے کا، اللہ تعالیٰ کی دین کا حال پوچھنا ہے تو موسیٰ سے پوچھو کہ کیا لینے گئے تھے آگ اور لے کر آ گئے نبوت۔ کیا ہے کہ رب کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال، آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے، کہ گئے تھے آگ لینے اور پیغمبری لے کر آ گئے، میرے رب کی یہ عطا بڑی اونچے درجے کی ہے۔ تو واپسی اے نبی بن چکے تھے، پھر اسی نبوت کے ساتھ وہاں مصر میں گئے۔ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی صحیح کہ اللہ مجھے کوئی معجزہ دیں۔ اللہ نے فرمایا ان الق عصاک، اللہ لاٹھی نیچے ڈال، موسیٰ نیچے ڈالی تو سانپ بن گیا۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلک یدک فی جیبک، اپنا یہ ہاتھ ڈالو یہاں بغل میں، یہاں جو ڈالا تو تخرج بیضاء، چمکدار لاٹیں مار رہا تھا روشنی کی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جاؤ یہ میری طرف سے 2 معجزے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ بھیجو، وہ افصح منی لسانا، زبان کا بڑا فصیح اور لسان ہے، بہت اچھی گفتگو کرتا ہے، روانی سے بولتا ہے، اچھے الفاظ کا انتخاب کرتا ہے، فصیح اور لسان ہے، میرے ساتھ بھیجیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کا فصیح اور لسان ہونا، اچھا بولنے والا ہونا اللہ کی نعمت ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے جی اصل تو دل کے درد کی بات ہے، تقوی کے ساتھ بات کرنی چاہیے چاہے جیسی کیسی بات ہو، یہ نہیں، یہ مطلوب ہے کہ انسان کے دل میں اخلاص و تقوی بھی ہو اور زبان میں فصاحت بھی ہو، اس کا اگلے پر اثر زیادہ ہوتا ہے۔ پھر گئے وہاں دعوت دی فرعون کو، اور فرعون آگے سے اکڑ گیا اور اس نے بات نہیں مانی۔ جب بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اس پر پکڑ آئی، آخر میں پھر وہ غرق ہوا، برباد ہوا۔ یہاں ایک آیت یہ بھی ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ آیت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ختم ہو گیا، اس آیت کا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بڑی کڑن تھی کہ آپ کے چچا جو تھے ابو لہب، ان کو کسی طریقے سے ابو طالب، آپ کے جو چچا تھے ابو طالب، ان کو ہدایت مل جائے، لیکن ان کو ہدایت نہیں ملی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے وہ کفر کی حالت میں فوت ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چاہت تھی کہ ان کو ہدایت ملے، ایمان پر ہیں۔ اس پر اللہ نے پھر یہ آیت اتاری انک لا تہدی من احببت، میرے حبیب آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ حضور چاہتے تھے کہ ان کو کلمہ پڑھ لیں ابو طالب، ایک دفعہ آپ نے ان سے کہا بھی صحیح، آخر عمر میں کہا کہ کلمہ پڑھ لو، تو لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا، آخر وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوشش فرماتے رہے، لیکن کلمہ پڑھے بغیر وہ یہاں سے چلا گیا۔ تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہمارے ذمہ ہے محنت کرنا، کسی کو ہدایت دینا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارا کام محنت ہے۔ اللہ ہدایت دینا چاہے تو سیدنا بلال کو اٹھائے اور ہدایت دے دے، اور ان کو ہدایت ملی جو ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق، کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے، اور ہدایت نہ ملے تو چچا ہیں، ابو طالب ہیں، قریب رہنے والے ہیں اور احسان کرنے والے ہیں حضور علیہ السلام پر، لیکن ہدایت نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت نصیب فرمائے قرآن کے ذریعے سے۔ بس وقت ہمارا پورا ہو رہا ہے، یہ آدھا سپارہ ہوا ہے، باقی آدھا سپارہ انشاءاللہ کل کر لیں گے، ہمارے 20 سپارے مکمل ہو جائیں گے، باقی جو 10 سپارے رہ جائیں گے انشاءاللہ
وہ عید کے بعد، باقی کل انشاءاللہ امید ہے درس ہوگا، نہ ہو سکا تو پھر عید کے بعد باقی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔